علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی۔ خدائے وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے صحابہ و اہل بیت کی خدمات جلیلہ اسلامیہ کے صدقہ فیض آج ہم سب موحد مسلمان اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا، عزت، غلبہ، فتح و نصرت، کامیابی، غرضے کے غلبہ کی تمام تر چیزیں اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے۔ یہ مومنین فائز المرام وہ نفوس قدسیہ ہے جنہیں بالعموم صحابہ کرام اور اہل بیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام ہی ایمان کی اور مومنین کی فہرست اولیٰ ہے۔ ایمان والوں کی پہلی انڈیکس میں جن کا نام آتا ہے وہ صحابہ کرام ہے، رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، بالخصوص علی، فاطمہ، حسن، حسین، جو اصول اہل بیت ہیں، جو عموماً عرفاً جو سمجھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں شرف اہل بیت ہونا تو نصیب کیا ہی ہے، وہ شرف صحابیت سے بھی مشرف ہے۔ علی صحابی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، فاطمہ صحابیہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، حسن حسین صحابی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں۔ تو اس طرح سے بھی نجیب الطرفین کا شرف حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم اہل سنت و جماعت کو یہ شرف بخشا ہے کہ ہم اہل بیت اور صحابہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ کبھی بھی ہمارے اندر کوئی رخنہ نہ ڈالے صحابیت کے حوالے سے یا اہل بیت کے حوالے سے۔ ہم ایک نبوت کے درخت کی دو عظیم شاخ کے پیروکار ہیں۔ شجر نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس شجر نبوت کی دو عظیم شاخ کا نام ہے صحابہ اور اہل بیت۔ جس کسی نے بھی ایک شاخ کے ماننے کی بات کی، ایک ٹہنی کے ماننے کی بات کی، وہ درخت کا منکر ہے۔ اس لیے صحابہ کا انکار نبوت کا انکار ہے، اور اہل بیت کا بھی انکار نبوت کا انکار ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہم صحابہ کے بھی اقرار کرنے والے ہیں، اہل بیت کے بھی اقرار کرنے والے ہیں۔
اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول ناؤ ہیں اور نجم ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اصحاب مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور اہل بیت کے صدقۃ فعل میں جب تک زندہ رکھے، مسلمان رکھے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر نصیب کرے۔ آپ سب کو اسلامی نیا سال مبارک ہو۔ آج کی یہ پہلی تاریخ ہے۔ عنوان صحابہ اور اہل بیت ہے، یہ عمومی عنوان ہے۔ عربی میں ایک لفظ آتا ہے تخصیص بعد التعمیم، یعنی عام میں سے کسی کو خاص کر دیا جانا، اور ظاہر ہے وہ عام میں سے ہی ہو۔ صحابہ اور اہل بیت ایک عمومی عنوان ہے۔ ان میں سے آج کی جو تاریخ ہے وہ اعدل الاصحاب مزین المنبر والبحراب الموافق رأیہ للوحی والصواب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ مقدس میں ہم آج نذرانے عظمت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آج کی یہ پہلی تاریخ ہے۔ 26 ذی الحجہ کو فیروز نامی مجوسی بدبخت نے آپ کو خنجر 2-3 مارا تھا، اور 3-4 دن کے بعد یکم محرم کو آپ کی شہادت ہو گئی۔ آج کی یہ عظیم الشان جمعہ حضرت عمر بن خطاب صحابی رسول سسر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر پاک حضرت حفصہ کے شوہر کے باپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر ابن خطاب کے حوالے سے ہم کچھ قرآنی توحیدی پیمانہ چاہتے ہیں پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو حق بولنے، حق پر چلنے کی توفیق دائمی نصیب فرمائے۔ افسوسناک بات ہے کہ آج 1400 سال کے بعد اس طرح کے پروپیگنڈے کے تحت اور سازشوں کے تحت بلکہ فکر یہودیت میں ایسی باتیں کی جاتی ہیں جس سے قدرت الہ اور شان محمدی توحید و رسالت کا ایسا کمزور عنوان نظر آتا ہے۔ یاد رکھیں کہ مخلوق میں کچھ گڑبڑی کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن خالق اینی ٹائم قدرت والا ہے، اینی ٹائم قدرت والا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 33 کے تحت آپ تفسیروں میں دیکھیں گے کہ ہم نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے۔ ایک مرتبہ ابو جہل اور اخنس بن شریف ایک خسر خسر کر رہے تھے، ایک تنہائی میں، ببانگ دہل نہیں، اب خسر خسر سمجھتے ہیں نا، سم گوشی، آپس میں باتیں کرنا۔ ہاں، تو اسی خسر خسر کی دنیا میں اخنس بن شریف نے ابو جہل سے پوچھا تھا، بتا محمد کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو ابو جہل نے اس وقت کہا تھا، واللہ ان محمدن لصادق، بخدا اللہ کی قسم بے شک محمد یقیناً سچے ہیں۔ میں عظمت محمدی اپنی جگہ پر، لیکن یہ خسر خسر کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے لیے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا جاؤ میرے حبیب کو بتا دو کہ آپ کے حوالے سے ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ قرآن کہتا ہے قد نعلم انہ لیحزنک الذین یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ سورۃ الانعام 33 میں دیکھیں کہ حبیب ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کو غمزدہ کر دیتی ہے ان کی بکواس، لیکن آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں، یہ میری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ میں اس سے ایک نقطہ یہ دے رہا ہوں کہ جو اللہ یہ خسر خسر نبی کے حوالے سے افشا کر دے، ظاہر کر دے جبرائیل کو بھیج کر، وہ اللہ ابو بکر کے حوالے سے، وہ اللہ عمر کے حوالے سے، وہ اللہ خلفائے راشدین کے حوالے سے، وہ عثمان و علی کے حوالے سے کیا بتانے پر قادر نہیں ہے کہ ابو بکر کو میرے حبیب اتنی عزت نہ دو، عمر کو اتنی عظمت نہ دو، ابو بکر کی بیٹی سے نکاح نہ کرو، عمر کی بیٹی سے نکاح نہ کرو، وہ بتانے پر قادر نہیں ہے؟ آج جو اس طرح سے بھتیاں جملے کسے جا رہے ہیں، ان تمام چیزوں سے قدرت الہ پر اعتراض ہوتا ہے۔
اللہ کے علم غیب پر اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب جانتا ہے، پھر بھی کیوں خاموش ہے؟ اس کا مطلب شان صدیقیت ہو، شان عمریت ہو، یا شان عثمان و علی ہو، بلکہ تمام شان صحابہ ہو، یہ مسلم عند اللہ ہے، اللہ کے نزدیک ثابت ہے۔ ورنہ اگر کچھ بھی ہوتا تو اللہ تعالیٰ تو ہے ہی جبرائیل کو اسی لیے رکھا ہے کہ جا کر میرے حبیب کو انفارم کرو، ہر حال میں یہ انفارم کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں بالخصوص صحابہ کرام، اور اس میں بھی بالخصوص خلفائے راشدین، ان میں بھی ابو بکر و عمر کے حوالے سے، جنہیں صحابہ کرام کی دنیا میں شیخین کہا جاتا ہے، ابو بکر و عمر کو شیخین کہا جاتا، اور عثمان و علی کو خطانین کہا جاتا ہے۔ خطانین بولتے تو دونوں داماد، اور شیخین بولے تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، ظاہر ہے دونوں سسر ہیں تو شیخین کا لقب مل گیا، دونوں داماد ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو شیخین صحابہ کی دنیا میں ان دونوں کو کہا جاتا، ابو بکر عمر کو، اور فقہ کی دنیا میں شیخین حضرت امام اعظم اور حضرت امام ابو یوسف کو کہا جاتا ہے۔ یہ دھیان میں رکھیں آپ۔ میں کہنے یہ جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جب کسی کے لیے پازیٹیو آیت کریمہ نازل کرتا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک متحقق ہے، وہ اللہ کے نزدیک ثابت ہے، اور اللہ کے نزدیک پازیٹیو ہے۔ اللہ کے نزدیک ان کے کردار و عمل پر انگشت نمائی نہیں کر سکتا کوئی، یہاں تک کہ بظاہر کچھ دکھ بھی رہا ہو تو اللہ کی طرف حوالے کرتے ہوئے کہا جائے جب میرا اللہ پازیٹیو ہے تو ہم کون ہوتے ہیں نیگیٹو۔ اس لیے سیدنا عمر بن خطاب کے حوالے سے آج سوشل میڈیا پر جو کچھ بھی دیکھا گیا ہے یا دیکھے ہوں گے، ان تمام چیزوں سے برات کا اعلان کریں اور قرآن پاک سنیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پازیٹیو کیسی آیت کریمہ نازل کی ہے، اور زبان رسالت نے کس طرح سے۔ دو لفظ بولوں کیچ کر لینا آپ، سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں، عمر ابن خطاب حضور کی مراد ہیں۔ تھوڑی دیر میں چپ ہوں اور اس سے محظوظ ہو گیا۔ سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں، عمر ابن خطاب حضور کی مراد ہیں۔ اب یہ لفظ سے مزہ جب آیا تو اس کی دلیل سنیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اے اللہ، دو شخصیت تیرے سامنے رکھ رہا ہوں، جسے تو پیار کرتا ہے اسے ایمان عطا کر دے۔ اللہم اعز الاسلام بعمرین، دو عمر کے ذریعے سے، عمرو ابن ہشام جو ابو جہل کا نام تھا، اور خطاب کے بیٹے عمر، یہ دو عمر تیرے سامنے، جو بھی تیرا محبوب ہے، جس سے بھی تو پیار کرتا ہے، اسے اسلام کا غالب تصور عطا کرنے والا بنا دے۔ میں یہاں پر ایک نقطہ دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میجارٹی کی بھی، اللہ کے رسول میجارٹی بھی مان سکتے تھے، نہیں اللہ کم سے کم 2-3 لاکھ ہزار لشکر جرار دے دے تاکہ اسلام کو غلبہ عطا ہو، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اعز الاسلام کا لفظ ہے، اعز الاسلام مطلب اسلام کو عزت عطا کر، اسلام کو غلبہ عطا کر، اسلام کو پھیلا دے، یہ ہے۔ تو پھر یہ ایک ہے بھائی، آپ اگر لڑنے کے لیے جائیں تو کیا کسی ایک کے ذریعے سے جائیں گے؟ آپ بھائی سب کو جمع کرو، یہ کہیں گے سب کو جمع کرو، جتنے بھی طاقتور ہیں کہتے 2-3 لاکھ 4 لاکھ فوج دے دے مولا، لیکن ایک کو مان رہے ہیں اور اپنی مراد ظاہر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں جو تجھے محبوب ہو۔ خدا نہیں جانتا ہے کہ میرے حبیب کا محبوب کون ہے؟ دل مصطفیٰ کس کی طرف مائل ہے؟ تو اس مراد مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور جب ایمان کی دولت عطا کی تو آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ جب وہ ایمان لانے کے لیے جانے کا جو پیمانہ تھا، وہ پیمانہ بھی عجیب ہے۔ جا رہے تھے قتل کرنے کے لیے اور اونٹ کی لالچ میں جا رہے تھے۔ آج بھی بہت سارے ممالک کے اقتداران لالچوں میں سب ختم کر دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایران و فلسطین و شام جو حضرت عمر کی فتح کردہ جگہ ہے، عمر ابن خطاب کے سب کو طفیل میں فتح نصیب فرمائے۔ جملے پہ غور کریں، جب جا رہے تھے تو ظاہری طور پر، اب ظاہر ہے
जिनके पास नबी नहीं होते हैं ना, उनके पास लालच होती है। जिनका दिल मोहब्बत मुस्तफा से खाली होता है, उनके दिल में लालच होती है, इससे दुनिया होती है। अभी इस्लाम नहीं लाए, लालच भरी हुई है दिल, हिर्स भरा हुआ है दिल में। जा रहे हैं, एक सहाबी मिलते हैं, कहां जा रहे हो? बड़े गुस्से में हो, मैं जा रहा हूं, मोहम्मद का एड्रेस बताओ। कहा क्या बात है? आज 100 सुर्ख ऊंट की बात की है चीफ ऑफ कावा ने। चुनांचे जाते, कहते अच्छा बड़े जलाल में हो, वहां जाने से पहले बहन की खबर ले लो, जरा अपने बहनोई और अपने बहन के पास चले जाओ। क्या बात कर रहे हो? कहा जाओ ना, खुद पता मिल जाएगा हर चीज का एड्रेस। जाते हैं तो जाने से पहले, इससे पहले कि दस्तक दे, बड़ी सुरीली आवाज आ रही थी घर के अंदर से, बड़ी खूबसूरत मुज़य्यन आवाज आ रही थी। दस्तक देने से पहले कान लगाकर सुनते हैं और जानते हैं वो कौन सी आवाज थी। वो सूरह ताहा की आयतों की आवाज थी। और ताहा का मतलब जानते हैं, तैयबो ताहिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा, ए तैयबो ताहिर नबी, हम ये कुरान आप पर इसलिए नहीं उतार रहे हैं कि आप मशक्कत में जाएं, ये तो नसीहत है उनके लिए जो खौफ रखे। ये आयतें सुनकर दिले उमर बदलना शुरू हो चुका था, तौफीक इलाही की बारिश होने लगी थी। इससे पहले जोर से धक्का दिया, और जैसे ही धक्का दिया, पहले धक्का देने से पहले आवाज कौन, तो आपको उमर की आवाज आई कि जो पढ़ा रहे थे हजरत खुबाब गालिबन, वो जाकर छुप गए। ये सब जो है ना, ये प्रोसीजर ऑफ तौहीद है, ये मजबूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये तौहीद का प्रोसीजर है। कुछ लोग छुप गए से आप छुप गए, डरते थे। नहीं, डरते तो खुदा से थे। ये जो किया जा रहा है ना, सब अल्लाह के इशारे से किया जा रहा है, इसलिए इस बात को समझिए। चुनांचे जो छुप गए, छुप जाने, बताओ क्या है? तो बहन ने कहा कि हम तो वो पढ़ रहे थे जो हमारे लिए लाजिम है। अच्छा, इस्लाम? हाँ। बहनोई को जब देखा, इस कदर हम मारने ही का लफ्ज बोलेंगे क्योंकि अभी इस्लाम नहीं लाए, इस कदर मारा, लहू लहान हो गए। बचाने के लिए बहन आई तो बहन को भी चोट लगी, आप गिर गए। तो खून जब देखा चेहरे पाके बहन पर, बहन के चेहरे पाक पर, तो भाई का दिल, हो उमर का दिल नरम हो गया। कमाल है। बहन को समझो, ऐसे भी सख्त दिल वाले का बहन की खातिर नरम हो जाता है, और तुम विरासत छीन लेते हो, तकलीफ तक नहीं होती है यार। जरा सुनिए, जल्दी बताओ क्या कर पढ़ रहे थे। लेकिन जब देखा कि गुफ्तगू में थोड़ी सी थोड़ा ये है, तवाज़ु का उन्वान आ चुका है, तो बहनों ही आकर कहते हैं, उमर, यानी बहन पहले कहती है कि नहीं, बेवजू नहीं छू सकते इसको। ईमान देखें आप यार, ईमान देखें, कोई सौदा नहीं। किनसे कहा जा रहा है बताइए, जो तलवार, नंगी तलवार लेकर खड़े हैं और मार भी चुके हैं ऑलरेडी। बेवजू नहीं छू सकते इसे। जो नबी का हो जाता है ना, वो किसी का नहीं, सब उसके होना चाहिए। चुनांचे ऐसा ही हुआ। तो अच्छा खैर ठीक, ऐसा करो, चलो मोहम्मद का एड्रेस बताओ। जाते हैं, कहने चलो अरकम के पास है। 33 मर्द ईमान ला चुके हैं और 6 औरतें ईमान ला चुकी हैं, कुल 39 अफराद ईमान ला चुके हैं। इसीलिए उमर इब्न खत्ताब का एक लक़ब मुतम्मिमुल अर्बईन, 40वां को मुकम्मल करने वाले। मुतम्मिमुल अर्बईन, अर्बईन बोले तो 40, मुतम्मिम बोले तो कंप्लीट करने वाले, ये भी एक लक़ब है। मुतम्मिमुल अर्बईन, 40वां को मुकम्मल करने वाले, 40वें आप। कहना यह है, जब गए दस्तक दिया, कौन? बड़े जोरदार तुमतराक अंदाज में आवाज गई, उमर। इससे पहले के एक और असदुल्लाह व रसूलुहु वहां मौजूद था, अल्लाह का शेर और उसके रसूल का शेर। हज़रत अमीर हमजा कहते, या रसूल अल्लाह, टेंशन न ले, फुल अटेंशन में रहे आप, हम हैं ना। क्या बात है। यहां पर भी सुनिए, नबी का गुलाम नबी से अफजल नहीं हो सकता, लेकिन नबी के डिफेंस के लिए सामने जरूर आ सकता है। नबी मजबूर नहीं, मुख्तार है, थे, रहेंगे। अल्लाह का शेर, उसके रसूल का शेर। अमीर हमजा कहता है, जिस इरादे से उमर आए हैं, उसी इरादे से, अगर खैर है तो खैर है, शर है तो शर है, वैसे ही जवाब देंगे। आते हैं, सुभान अल्लाह। जैसे ही दरवाजा खुला, मंजर देखिए, जरा अट्रैक्ट रहिए आप और पॉजिटिव होकर सुनिए, तब लुत्फ आएगा।
عام اللہ والے کی بات کیا کر رہے ہیں؟ ماں کے قدم کو چومیں گے آپ تو جنت ملے گی. صحابہ تو ولیوں کی اصل ہے، ان کا ذکر کریں گے تو گھروں میں رحمتوں کی برکتوں کی کتنی بارش ہوگی. آپ ہم سب کی ماں آرڈنری ہے، لیکن آرڈنری صحیح، جنت تو انہی کے قدم میں ہے، انہی کے قدم میں، ان کی بات سبحان اللہ. خیر، جیسے ہی جاتے ہیں ایک دم ایسے ہی سب بن گئے. حضرت امیر حمزہ سامنے ہے، لیکن وہ چمکتا خوبصورت ستارے، سورج، چاند، بلکہ تمام حسن جن کی بلائیں لیتی ہے، وہ جب چہرے پاک مصطفیٰ کو دیکھا تو ویسے کے ویسے ہی رہ گئے، ویسے کے ویسے رہ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الم یأن لک یا عمر، اے عمر اب دیری کیوں کر رہے ہو، اب تو پڑھ لو. کیا اب بھی وقت نہیں آیا؟ یہ رسول پاک کی زبان سے جملہ نکلنا تھا، بغیر کچھ کہے ہوئے پڑھ لیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. اور ان کے بعد جو سب سے پہلا جملہ ہے، ایک نقطے پہ یاد کریں کہ جب دل انسان کا دل، بشر کا دل نبی سے خالی رہتا ہے، نور ایمان سے خالی رہتا ہے، تو ہزاروں وساوس، ہزاروں ہرسیں اور ہزاروں تمام تر خلاف پہلو گھسے رہتے ہیں. اور جب دل مصطفیٰ بن جاتا ہے، نبی کا وہ دل بن جاتا ہے، نور محمدی داخل ہوتا ہے، مومن ہو جاتا ہے، سب سے پہلا جملہ آتا ہے ایمان تو لے آئے. اب اس سے پہلے کہ وہ خود پوچھتے، دیگر صحابہ کا تصور یہ ہوتا تھا کہ وہ پوچھتے تھے کہ بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے، لیکن یہ عرض کرتے ہیں السنا علی الحق یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ وعدونا علی الباطل، اور ہمارے دشمن جو ہیں باطل پر نہیں ہیں. نبی نے دونوں کا جواب دیا بلا، بے شک ہم حق پر ہیں عمر. تو کہا چلیے پھر اب اندازہ لگائیے یہاں پر جو میں نے پروسیجر آف توحید کہا اس کو یاد رکھیے گا، کیونکہ کچھ لوگ ٹیڑھی عقل کے ہوتے ہیں، نبی بھی ان کو پکارے، ان کو مدد کے لیے پکارے. کیا ہے دیکھو، نبی پر جو ایمان لاتا وہ مومن ہوتا، نبی کو جو مانتا وہ مومن ہوتا. ماننے والا غلام ہوتا ہے، جس کو مانا جائے وہ آقا ہوتا ہے، اور غلام آقا سے افضل نہیں ہوتا. اس لیے بظاہر اگر دیکھ رہے ہو کہ یہاں سے نبی بول رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجبوری نہیں، یہ توحید کا پروسیجر ہے، بس یہی جملہ کا ہوگا. حضرت عمر ابن خطاب نے جب کہا کہ چلیے ہم حق پر ہو کر اللہ کے گھر عبادت نہیں کریں گے، وہ باطل پر ہو کر اللہ کے، ہم امین ہیں کعبہ کے، تو ایسا مسکرائے کہ چاند سی کلیوں میں پڑ گئی. میرا آقا ایسا مسکرایا ہے. چلتے ہیں جا کر کے، اس سے پہلے کہ سجدہ کریں گے، عبادت کریں گے، نہیں، جب دیکھا کہ دو اللہ کا شیر آ رہا ہے، گیا تھا میری خاطر، آ رہا میرے اوپر، ہماری خاطر آیا تھا کہ آج تو محمد کا خاتمہ کر دیں گے، آج تو کعبہ کہ ہم مکمل ہو جائیں گے، لیکن وہ تو باڈی گارڈ آف محمد بن کر آ رہا ہے. ادھر امیر حمزہ ہے، ادھر عمر. دونوں کو جب دیکھا تو جن کے چہرے بلند ہوتے تھے عمر کی وجہ سے، آج انہی کے چہرے پست ہیں عمر ہی کی وجہ سے. اور عمر ابن خطاب نے سجدہ کرنے اور عبادت کرنے سے پہلے جملہ کہا میں عمر ہی ہوں. بعد میں بھی کچھ نہیں بدلا، فرق یہ ہے تیرا تھا اب ان کا ہو گیا. تو کل بھی اگر ڈرتے تھے تو وہی عمر ہے، آج بھی ڈرنا. بیوہ کرنا ہو بیوی کو تو سوچ لو، یتیم کرنا ہو تو بچوں کو سوچ لو. یہ سارا خطبہ دینے کے بعد سب سے پہلی بوانگ دوحل جو کعبہ کو رونق سجدہ دیا ہے اس کا نام عمر بن خطاب ہے. آج جو آپ مسجدوں کو آباد کر رہے ہو، مزین المنبر والمحراب سیدنا عمر بن خطاب ہے. چاہتے تو نبی اپنے خداداد صلاحیت اختیار کی بنیاد پر سجدہ کر سکتے تھے، کسی کی مجال نہیں کہ روک دیتا،
لیکن عمر ابن خطاب کو سبب بنا کر پوری دنیا سجدہ کرنے والے پر یہ احسان کیا ہے. سجدہ کرنے والوں سنو، آغاز سجدہ عمر ابن خطاب ہے. جس کعبہ کی طرف آج تم بڑے پازیٹو ہو کر جا رہے ہو، طواف کر رہے ہو اور کعبہ کو اپنا قبلہ سمجھ رہے ہو، اس قبلہ کی تزئین کا نام عمر ابن خطاب ہے. عمر ابن خطاب کا بڑا احسان ہے، بڑا احسان ہے. صحابہ میں سے کسی نے بھی، بالخصوص خلفائے راشدین، عمر ابن خطاب کی مقدار میں 12 سال تک تقریباً 22-23 لاکھ کلومیٹر سے زیادہ اسلامی سلطنت کے حدود کا مالک عمر ابن خطاب ہے. اور عدل و انصاف مسلمانوں پر کے حوالے سے نہیں، انسان ہر شخص چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، عمر ابن خطاب کے عدل و انصاف کا قائل تھا. آپ کو معلوم ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں آپ دیکھیں گے اس آیت کے تحت کہ ایک یہودی گارنٹیڈ کافر اور ایک کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والے، دونوں کے درمیان اپنے کھیت میں پانی پٹانے کے حوالے سے اختلاف ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. جب فیصلہ دے دیا تو اس کلمہ پڑھنے والے نے فیصلہ لے کر کے جب راستے سے چل رہے تھے، ایسا کرو نا، فیصلہ تو دے دیے ہیں، ایک مرتبہ عمر بن خطاب کے پاس چلو. تو یہودی کو بھی اس بات کا اقرار تھا، سنو، اس وقت کے یہودی کو بھی اقرار تھا کہ محمد اپنی نفس سے نہیں، اپنی طرف سے نہیں، وہ من جانب اللہ فیصلہ کرتے ہیں. ان کا فیصلہ عدل والا. اب ان کے پاس جہاں چاہے جانے کے لیے ہم جانے کو تیار ہیں، جیسے ہی جاتے ہیں. اس سے پہلے کہ دونوں کا مقدمہ پیش کیا جاتا، یہودی ایک لفظ کہتا ہے، عمر ہم نبی کے پاس سے آ چکے ہیں اور محمد نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے. اب کوئی مقدمہ نہیں، کوئی مجلس نہیں، کوئی مجلس نہیں. جاتے ہیں اندر. یہ ظلم نہیں ہے، سنیے، یہی عدل ہے. ظلم تو پہلے ہو رہا تھا اس یہودی پر. اس یہودی پر اگر وہ یہودی نبی کے فیصلے کے تحت پانی نہیں پٹاتے اپنی زمین پر اور یہ ظلم پٹا لیتا تو یہ ظلم تھا. کیونکہ ظلم اسے کہتے ہیں کہ چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے، یہ ظلم ہے. جیسے باپ کا جو مقام ہے وہ مقام نہ دیا جائے، امامہ کا مقام ہے سر، تو آپ پاؤں میں پہلے، یہ ظلم ہے. کسی بھی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے. تو اب نبی کا فیصلہ تھا، وہ فیصلے کو رکھا جائے، یہ عدل ہے. عمر ابن خطاب جاتے ہیں اور کہتے ہیں، بتاؤ پھر سے وہی جملہ، کہا میرے حق میں محمد نے فیصلہ دے دیا ہے. اب یہ مسلمان، عمر چاپلوسی دیکھیے، عمر ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں. عمر ابن خطاب نے تلوار نکالے، ان کے سامنے ان کی گردن مار دی. پورے عرب میں یہ مشہور ہو گیا، عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا ہے. تمام لوگوں کو بلایا گیا، مجلس قائم کی گئی. سنو قرآن پاک کی آیت کریمہ کے ذریعے عمر ابن خطاب جو ہے کس انداز میں فیصلہ سنیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چہیتا، مراد مصطفیٰ، عطائے خداوندی، ایک جملہ کہتا ہے کہ بتاؤ جو محمد کا فیصلہ نہ مانے وہ مومن ہوتا ہے؟ سب نے آواز دیا نہیں. اب پوچھو، میں نے جسے مارا ہے اس نے محمد کا فیصلہ نہیں مانا، تو میں نے مسلمان کو قتل کیا. سب نے کہا نہیں، جو فیصلہ نہیں مانا. یہ بول ہی رہے تھے، سنیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد قرآن کی آیت سنیے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. حبیب، آپ کے رب کی قسم، رب کی قسم نہیں، آپ کے رب کی قسم، کیسے کیسے کو چاہتے ہو، کیسا کیسا بناتے ہو. آپ کے رب کی قسم، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو آپس کے اختلاف میں آپ کو جج نہ تسلیم کرے اور آپ کے ججمنٹ کے بعد آنکھ بند کر آپ کے فیصلے کو جو نہ مانے وہ مومن نہیں ہو سکتا. یہ میرا اعلان ہے. لا یجدوا فی انفسہم حرجا
मिम्मा क़ज़ैत, आप जो फैसला कर दे वही फैसले तौहीद है। अल मुवाफिक रायुहु लिल वह्य वस्सवाब। उमर इब्ने खत्ताब ये किया था, कुरान ने तायीद कर दिया कि उमर जो किए हैं वो वह्य इलाही के तहत किए हैं। उमर नबी नहीं है, लेकिन उमर की राय अल्लाह की वही हुआ करती थी। जो उमर चाहते थे, जो उमर चाहते थे, अल्लाह ताला हबीब पर वो उतार देता था। सुनिए सूरह नूर की आयत नंबर 30 और 31, इसी तरह आप सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 53 या 47, इसमें आप देखें जाकर जो आयत हिजाब कहलाती, पर्दे। आज बेपर्दा कौम, इस्लामी मरकज में रहने वाली कौम, खुलफाए राशिदीन की बागी कौम, उमर इब्ने खत्ताब की एहसान फरामोश कौम, हमारी बहनों के सरों पर जो आज दुपट्टे देख रहे हो, आज जो हिजाब और बुर्का के हवाले से मुसलमानों पॉजिटिव हो, ये उमर का एहसान है। सुनिए, ये उमर इब्ने खत्ताब है, बार बार नबी से कहते थे, या रसूल अल्लाह, आप औरतों को पर्दा करने का हुक्म दीजिए ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। चूंकि उस वक्त ये बैतुल खला वगैरह घर का सिस्टम नहीं था, वो रात के वक्त जो है जंगल और बयाबान में जाया करती थी औरतें। उसी में से अज़वाजे मुतहरात में से एक बीवी है हजरत सौदा बिनते ज़मा रज़ी अल्लाह ताला उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये कद में बड़ी लंबी थी, तो एक मर्तबा ऐसे ही निकली तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने जोर से कहा, सौदा, मैंने पहचान लिया तुम बहुत लंबी हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तक आयत नहीं उतरी थी, तो उमर इब्ने खत्ताब से तसल्ली देते थे और कहते थे कि देखो अभी तक खुदा का हुक्म नाजिल नहीं हुआ है। अब ये देखिए, इस्लाम का प्रोसीजर देखिए, यूं ही किसी की बात मानना नहीं, शरीयत खुदा का मंशा है, इस्लाम खुदा का टारगेट है, इसके खिलाफ जाने वाला मोमिन नहीं है। नबी तसल्ली देते उमर को, उमर रुक जाओ, अभी नहीं उतरेगी, पर्दा और हिजाब का हुक्म नाजिल नहीं हुआ। लेकिन बार बार उमर कहते थे, मेरी ख्वाहिश है या आप मना कर दें, आप मना कर दें। सोचे, जो उमर औरतों को इतनी इज्जत घर में रहने का कॉन्सेप्ट दे रहे हो, वो उमर अदल का मुखालिफ होगा? नहीं 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 नहीं। उमर इब्ने खत्ताब ये ख्वाहिश जाहिर ही करते रहे, यहां तक के हजरत सौदा का जब उन्वान आया तो अल्लाह पाक ने कहा, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। मेरे हबीब, उमर की ख्वाहिश का एहतराम कीजिए, अपनी बेटी, अपनी बीवी और तमाम मोमिनों को पर्दा का हुक्म दे दीजिए। आयत हिजाब का सबक। अब आप एक और लफ्ज सुन लीजिए, जहां मैंने कहा मुरादे पैगंबर का नाम उमर है, अब मैं सदक़े मुस्तफा में जुमला कह रहा हूं, मुरादे इलाही का नाम उमर है। अल्लाह ने भी चाहा, अल्लाह का भी यह मकसद है कि जो उमर चाह रहे हैं, जो उमर की मुराद है, जो उमर का इरादा है, मेरे हबीब अब ऐलान कर दीजिए पर्दा का। किस किस एतबार से उमर इब्ने खत्ताब के खिलाफ जाओगे? उमर के खिलाफ जाना कुरान के खिलाफ जाना, उमर के खिलाफ जाना नबी के खिलाफ जाना, और अल्लाह रसूल के खिलाफ जाने वाला मोमिन होगा? तुम कुछ भी ब्यूटिशियन के जरिए सोशल मीडिया पे आ जाओ, हमारे मुस्लिम बिकने वाले नहीं है। ए अहले बैत और सहाबा के मानने वालों, सहाबा और अहले बैत की अजमत का कॉन्सेप्ट कुरान है, सहाबा और अहले बैत की अजमत का मेयार हदीस रसूल है। आज की दुनिया नहीं है, कुरान नाजिल होते वक्त जब सहाबा की अजमत, उमर इब्ने खत्ताब की बिलखुसूस अदालत और सकाहत नाजिल होते वक्त जब साबित है, तो अगर सहाबा माज़ अल्लाह गलत, बिलखुसूस अबू बकर उमर गसब करने वाले या कोई भी गलत का कॉन्सेप्ट होता, तो पॉजिटिव आयतें इनके ताल्लुक से नहीं उतरती। दर हकीकत इनके खिलाफ बकवास तौहीद के खिलाफ बकवास है, अल्लाह की रजा के खिलाफ बकवास है। इसलिए सुनो, जहां कहीं भी तुमने देखे, और ये जो कते बाद में भी आप लोग फोन करके फिर ऐसा कते हजरत वैसा कते, अब नहीं, कते पते नहीं, मैंने कुरान की आयतें बताई, आयतें तो अभी बहुत है, बाद में आप सुने जो मैंने बताई। सूरह निसा आयत नंबर 65,
سورہ احزاب آیت نمبر 53، سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31، اسی طرح بہت ساری آیتیں. سورہ انفال میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے ایمان لانے کا جشن آسمان پر منوایا ہے. اب دیکھیں جا کر کے اللہ پاک فرماتے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. جبریل کو بھیجا. جب ایمان لے آئے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے اور کہے، حضرت نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جبریل کیوں آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ خوشخبری دینے آیا ہوں کہ آج ملائے اعلیٰ کی ساری مخلوق کو اللہ نے کہا ہے کہ عمر کے اسلام کا جشن مناؤ. یا ایھا النبی حسبک اللہ. آپ اے نبی، اللہ بھی مطمئن ہے، جملے پہ غور، اللہ بھی مطمئن ہے اور آپ بھی مطمئن ہو جائیے. اب عمر ایمان لا چکے ہیں، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ جب یہ جملہ کہہ رہا ہے، اللہ ڈرنے والا ہے؟ ان بطش ربک لشدید. لیکن عمر کو سمجھو اور اپنی ساری عمر کے عدالت و ثقافت اور ان کی تصدیق میں گزارو. مسلمانوں کبھی خلاف نہ جانا. اے حبیب، آپ کے لیے اللہ اور عمر کافی ہے. آیت دیکھیں جا کر کے آپ سورۃ الانفال میں، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. عمر مراد ہے. اے نبی، اللہ اور عمر آپ کے لیے کافی ہے. بتائیے، عمر آپ کے لیے کافی. ان تمام روایات اور ان تمام آیات سے کیا سمجھے آپ؟ سوشل میڈیا کے ذریعے سے مس لیڈ نہیں ہونا. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، صبح و شام زندگی میں رونق بہار رعنائیاں نصیب فرمائے، صحابہ اور اہل بیت کی عظمتوں کے حوالے سے جینا نصیب فرمائے. آمین. بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین.